اسلام ہم سے جو ڈیمانڈ کرتا ہے نا سب سے بڑی، وہ یہ کرتا ہے، اسلام کہتا ہے مجھے جانو، پہلے مجھے جانو تو صحیح، اگر تم مجھے جانتے ہی نہیں ہو تو پھر تم مسلمان ہونے کا کس بنیاد پر دعویٰ کرتے ہو؟ اسلام کی سب سے پہلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ناؤ می، مجھے جانو۔ تو انشاءاللہ جیسا کہ اس کورس کا نام بھی یہی ہے، فہم اسلام کورس، تو انشاءاللہ ہم اسلام کی یہ ڈیمانڈ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے اس ماہ رمضان میں پوری کروا دی، انشاءاللہ اسلام کی پہلی یہ ڈیمانڈ پوری کرنے کی ہم کوشش کریں گے اللہ کی مدد سے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم انشاءاللہ میں اور آپ دعا گو ہیں۔ اب فورتھ آبجیکٹو، جو سب سے بڑا آبجیکٹو ہے، سب سے بڑا آبجیکٹو اس کورس کا، وہ بنتا ہے کہ ہم پر اللہ کا کیا حق ہے۔ آخر یہ سب کچھ اللہ نے تخلیق کیا ہے نا، اللہ نے مجھے اور آپ کو تخلیق کیا، اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اللہ نے جانور، چرند پرند، آپ کی جو گیلیکسیز ہیں، آپ کے جو میٹرز ہیں، اور ان جیسا کہ میرے اس گروپ میں بہت سے سائنس کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، وہ یہ بات سمجھ جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ میٹر بکھیر دیا اور اس میٹر کے اندر پراپرٹیز رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ سب کا خالق ہے نا۔ پھر اللہ نے ایک اور سب سے بڑا احسان کیا کہ انسان کو پیدا تو کیا، لیکن انسان کو باقی جانوروں سے زیادہ افضل بنایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو اس کورس کا چوتھا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم نے اس احسان شناسی کیسے ادا کرنی ہے، اللہ کا جو یہ ہم پر احسان ہے، ہم نے اس کا حق کیسے ادا کرنا ہے۔ تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دیا ہوا ہے۔ اللہ کی یہ خوبصورتی ہے کہ اللہ صرف ڈیمانڈ نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ساتھ میکانزم بھی دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ساتھ کرائٹیریا بھی دے دیتا ہے کہ تم نے، یہ میرا حق ہے اور تم نے کچھ یوں میرے حق کو ادا کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کورس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میرا حق کیسے ادا کرو۔ تو یہ فورتھ آبجیکٹو ہے اس کورس کا، فورتھ آبجیکٹو۔ اس کے بعد جو ففتھ آبجیکٹو ہے وہ اسلام ہی سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ پوائنٹ مجھے پہلے ڈسکس کرنا چاہیے تھا کہ اسلام کی وسعت کیا ہے، کہ ہاؤ مچ دا ریلیجن آف اسلام از واسٹ، کہ اس کے اندر انسانی زندگی جو ہے وہ کس طرح سموئی جاتی ہے۔ تو پانچواں آبجیکٹو ہمارا یہ ہوگا، اسلام کی وسعت۔ اور سب سے بڑھ کر جو کہ میرے اور آپ پر فرض ہے، آج میرے اور آپ پر یہ چیز فرض ہو چکی ہوئی ہے کہ ہم فرنٹ فٹ پر آ کر اسلام کا اور مسلمان ہونے کا حق ادا کریں۔ میرے اور آپ پر یہ فرض ہو چکا ہوا ہے کہ ہم فرنٹ فٹ پر آ کر اسلام کا دفاع کریں۔ صرف گھر کے اندر یا صرف مسجد کے اندر نماز پڑھ لینے سے ہم اپنا آج کے دور میں حق ادا نہیں کر سکتے۔ وہ حق کیا ہے؟ چھٹا جو مقصد ہے اس کورس کا، وہ ایک چیز کو سمجھنا ہے، وہ ہے آج کے دور کا فتنہ، یعنی کہ آج کے دور میں کیا کیا فتنے جن کا آج کے مسلمان کو سامنا ہے۔ ہم نے ان فتنوں کو، ان آزمائشوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، انشاءاللہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور وہ آئیڈینٹیفائی ہم اسی کورس کے ذریعے کریں گے۔ جب ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں گے تو اس کا مقابلہ بھی تو کرنا ہے۔ اور آپ خود سوچیں، جب تک آپ کو اسلام کی بیسک نالج ہی نہیں ہوگی تو کیا آپ، نہ ہی آپ ان فتنوں کو آئیڈینٹیفائی کر پاؤ گے اور نہ ہی آپ ان کو کاؤنٹر کر پاؤ گے۔ اگین ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اور ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر آپ کو علم کی ضرورت ہے، اور وہ علم یقیناً اسلام کے بارے میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا ہے۔ تو آج کے دور کے فتنے اور آزمائشیں کون سی ہیں؟ یہاں ایک بات اپنے لیے آپ طے کر لیں کہ یہ آپ نے صرف ایز اے اسٹوڈنٹ اس کلاس کو نہیں لینا۔ انشاءاللہ جب یہ کورس ختم ہوگا، آپ نے یہ ساری باتیں، یہ پیغام آپ نے خود اپنے اینڈ پر دوسروں تک، گھر والوں تک پہنچانا ہے، تاکہ جتنی اسلام کی شمع روشن ہوتی جائے، اس میں میرا، آپ کا اور ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں ان سب کا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو یہ چھٹا آبجیکٹو تھا اس کورس کو ترتیب دینے کا۔ اب ہم ایک ایک کر کے ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے سب سے بڑا، جیسا کہ میں نے آج کے دور کی بھی بات کی کہ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے، تو اس کی جو گرین کلر کی جو میں نے آؤٹ لائن دی ہوئی ہے، دور حاضر ایک مادیت کا دور ہے۔
یہ آج سب سے بڑا فتنہ ہے آج کے دور کا۔ کل تک تو اسلام کا مقابلہ جو تھا وہ باقی مذاہب کے ساتھ تھا، لیکن آج اسلام کا مقابلہ باقی مذاہب کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ آج کا جو جدید دور ہے اس کے ساتھ اسلام کا مقابلہ ہے۔ اور آج کا جو جدید دور ہے وہ میٹیریلزم ہے، مادہ پرستی ہے۔ ابھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ جب کورس بڑھے گا، آپ کو میں مادہ پرستی سمجھاتا جاؤں گا، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ نے اپنے آپ کو کس چیز کے لیے تیار کرنا ہے۔ اب آگے کچھ چیزیں میں نے رکھی ہوئی ہیں کہ اس وقت، اب ہم ایک ایک کر کے کچھ پوائنٹس پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس وقت اسلام کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے۔ یہ فتنوں کا دور ہے۔ اب فتنے کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا، برائیوں کے عروج کا فتنہ۔ جتنی برائیاں آج کے دور میں موجود ہیں، ماضی میں اتنی برائیاں موجود نہیں تھی۔ سود کی برائی موجود ہے، بے حیائی کی برائی موجود ہے، زنا کی برائی موجود ہے، اور اس کے علاوہ قتل و غارت عام ہوتا جا رہا ہے، نا انصافی ہوتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، شرک ہے، بدعت ہے۔ یہ ساری برائیاں آج عروج پر ہیں۔ اور دوسرا جو فتنہ ہے وہ ہے آج کے مسلمان میں بڑھتی ہوئی لادینیت، کہ آج کا مسلمان دین سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ کل تک بے شک ماضی میں لوگ گناہ تو کرتے ہوں گے، لیکن کم از کم وہ دین سے دور نہیں تھے، دین کی سمجھ بوجھ رکھتے تھے۔ لیکن آج تو دین کی طرف آنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ تیسرا فتنہ جو ہے وہ ہے مال و دولت۔ آج جو دوڑ لگی ہوئی ہے، صرف اور صرف مال اور پیسہ کمانے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اور مقصد پیچھے کو اللہ کے دین کی خدمت نہیں ہے، یہ انسانیت کی خدمت نہیں ہے، بلکہ پیسہ کی جو دوڑ لگی ہوئی ہے وہ صرف ایک مقصد کے لیے ہے کہ ہم نے دوسرے سے آگے کیسے بڑھنا ہے، اور یہی مادہ پرستی ہوتی ہے۔ اور اس آگے بڑھنے کے چکر میں انسان کئی حرام راستے اختیار کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو فتنہ ہے، اگلی جو آزمائش آج کے دور کی، وہ کفر اور اہل کفر، یعنی کہ جو مغرب ہے ہمارا، ویسٹ۔ اس کے بعد مسلمانوں میں پائی جانے والی شرک و بدعت، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اسٹڈی کریں گے۔ اور آج عیش پرستی، یعنی کہ مال اور پیسہ۔ اور ایک اور چیز جو دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے وہ ہے الحاد، یعنی کہ خدا کا انکار، مذہب کا انکار، آخرت کا انکار۔ اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے۔ میں اپنے اسٹوڈنٹس دیکھتا ہوں یونیورسٹیز میں جو پڑھتے ہیں، اکثر ان کو میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ دین سے دور سے مراد وہ دین کا انکار کر رہے ہیں۔ دین سے دور ہونا اور بات ہے، دین کا انکار کرنا اور بات ہے۔ یہ چیز بڑی الارمنگ ہے۔ اس کے لیے انشاءاللہ میں نے اور آپ نے اللہ سے دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تیار کرے کہ ہم وہ جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں جو بہکتے جا رہے ہیں اور خدا کا ہی انکار کرتے جا رہے ہیں، شرک تو کرتے ہی تھے ماضی میں لوگ، یہ خدا کا ہی انکار کرتے جا رہے ہیں، تو یہ الحاد دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہ مطلب کہ ایک ان میں موجود ہے، انشاءاللہ ان کو بھی ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔